اس طرح آپ نے بات کی کہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو چیزیں آپ نے بتائیں کہ وہ ضروری ہوتی ہیں، ہمیں ان کو ویلیو دینی چاہیے اپنے امپلائیز کو، اور اسی کے ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ایک امپلائی ہے اس کی کاؤنسلنگ وہ کتنی ضروری ہے ٹرسٹ کی ڈیولپمنٹ میں۔ ہم نے ایک سسٹم دیکھا جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنے زیادہ امپلائیز ہیں اور سبھی کے سبھی جو ہیں وہ کام پہ لگے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ کا تو اپنا بزنس ہے، آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے، یہ لڑکے سارے کیوں موٹیویٹڈ ہیں، آپ انہیں کیسے کام میں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم صبح آتے ہیں تو کسٹمر کو ڈیل نہیں کرتے، ہم سب سے پہلے مل کے بیٹھتے ہیں، سارے ایک سیشن کرتے ہیں جس میں ان کے گریونسز سنتے ہیں، پرابلم سنتے ہیں، ساروں کو ایڈریس کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، چارج کرتے ہیں، یعنی پہلے ان کا مرائل گرا ہوا ہوتا ہے وہ نیوٹرل کرتے ہیں، ان کے سارے غم غصہ وہ سن لیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں، پھر پازیٹیو انرجی ریڈیٹ کرتے ہیں، انہیں انسپریشن دیتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، ٹارگٹ دیتے ہیں، کاز کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ایک باقاعدہ ماحول اور مزاج پیدا کیا جاتا ہے، سارا دن کام پہ لگے رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو موٹیویشن ایک دفعہ کیا ہے وہ ساری زندگی چلنی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے کھانا کھایا تو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ اب یہ گلہ کھانے سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہوا، یہ کوئی کھانا ہے جو دوبارہ بھوک لگ گئی ہے، تو موٹیویشن سے یہ گلہ کرنا کہ یہ 15 منٹ بعد اتر جاتی ہے، آدھے گھنٹے بعد اتر جاتی ہے۔ آپ سب کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت بھی رکھی ہوئی ہے، فیئر بھی رکھا ہوا ہے، اپنی محبت بھی دی ہوئی ہے لوگوں کو، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے لائف کا۔ کاؤنسلنگ ایک بہت انٹیگرل حصہ ہے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں، مگر جو ہیڈ ہیں، جو باس ہیں، جو مینیجر ہیں، جو سربراہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، جو پرنسپل ہے، اس کا اچھا لسنر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے نا آدمیوں کے ساتھ، یہیں سے دل ٹوٹتے اور دل بنتے ہیں۔ صرف لوگ اپنی کمیونیکیشن کی صلاحیت پہ دل جیت لیتے ہیں، صرف اپنی کمیونیکیشن کی صلاحیت پہ اگلے کو اتنی عزت فیل کراتے ہیں کہ وہ کم پیسوں پہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے جو دل سے دل کا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا جو لفظوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا جو سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا جو ڈر کی بیس پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے جہاں دل سمجھے جا رہے ہوتے ہیں اور دل سے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کاؤنسلنگ کے اندر جو آدمی ہے جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے، وہ چاہے ٹرینر ہے، چاہے خود ہیڈ ہے، چاہے پرنسپل ہے، اس کا اچھا لسنر ہونا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کمیونیکیشن بولنے سے نہیں سٹارٹ ہوتا، سننے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہ میں جلدی میں ہوں، تو آپ ڈائیگنوز نہ کریں، آپ مجھے بس میڈیسن لکھ کے دے دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سربراہان مسئلہ سننے سے پہلے جواب بتانے لگ جاتے ہیں، سربراہان مسئلے کو سمجھنے کی بجائے جج کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اچھا لسنر جو ہے وہ جج کرنے کی نیت سے نہیں سنتا، وہ فتویٰ لگانے کی نیت سے نہیں سنتا، وہ صحیح اور غلط طے کرنے کے لیے نہیں سنتا، وہ اس کو اپنے لینس کے مطابق پرکھنے کے لیے نہیں سنتا، وہ اس کو سمجھنے کے لیے سنتا ہے۔ جب آپ کسی کو سمجھنے کے لیے سنیں گے، آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا جب آپ کسی کو سن رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، میں اپنے پرسپیکٹیو میں آپ کو سنوں گا، آپ بتا رہے سر اٹھا نہیں صبح جاتا، میں کہوں گا میں تو 4 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ یار ہم نے دوسرے کو اپنے لینس کے مطابق نہیں پرکھنا، دوسرے کی جگہ پہ آ کے اس کو سمجھنا۔ کیرن آرمسٹرانگ نے یہ جملہ یوز کیا تھا کہ put yourself in another's shoes، آپ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ ہم اس ریلیشن شپ میں امپلائی کو سمجھنے کی بجائے ہم اپنے مسئلے سنا دیتے ہیں، وہ چھٹی لینے آتا ہے، ہم اپنے بھی 10 مسئلے سنائے کہتے ہیں کام پہ واپس چلے جاؤ۔ وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے غم غصہ ہے، وہ اظہار میں لانا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پرسوں ملنا، ترسوں ملنا، وہ اتنے میں ریزائن لکھ کے لے آتا ہے۔ سر جب تک ایز اے لسنر آپ سمجھنے کی نیت سے سنیں گے، سننے کے بعد اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد یہ دیکھیں گے رسپونڈ کرنا ہے نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، ان باتوں کو کس سطح پہ لینا ہے، کس سطح پہ نہیں لینا، پھر آپ کی وزڈم درکار ہے، پھر آپ کے اندر انٹیگریٹی ہوتی ہے، آپ کے اندر رسپونڈ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بغیر پریشر لیے، بغیر سٹریس لیے، بغیر ریئیکٹیو ہوئے، بغیر باتیں سنائے،
وہ مسئلہ سنا رہا ہے, جھاڑ پلا دی. بچے کے ساتھ بھی یہ کیا نا, بچہ آیا, اس نے اپنے مسئلے بجائے ہم نے 2 لگائی اور کہا پڑھو. اب کے بعد بچہ نہیں آئے گا. سر ہم ایز اے لسنر درست آدمی نہیں ہیں. سارے مسئلے کی جڑ ہے آپ لسنر جو کیسے ہیں. رشتوں میں اچھا لسنر اچھا انویسٹر ہوتا ہے. آپ صرف فیملی میں واپس جا کے نہ چینج ہو کے دیکھیے گا, آپ ساروں کے مسئلے ان کی جگہ پہ آ کے سنیں, آؤ پتہ چلے گا یہ سارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, میں ایویں کھپ پائی ہوئی ہے. پھر آپ انہیں سالو کرنے کے قابل ہوں گے, پھر آپ انہیں ریزالو کرنے کے قابل ہوں گے. اور سنتے وقت لفظوں کی سطح پہ نہیں سنا جاتا, صرف 20-30% کمیونیکیشن لفظوں سے ہوتا ہوگا, باقی سارا کمیونیکیشن نان وربل ہوتا ہے. اور نان وربل کمیونیکیشن کو بڑے ڈیپتھ میں دیکھیے گا. آپ کی نظریں نان وربل ہیں, فیس نان وربل ہے, لیکن نظریں خود نہیں بولتی, نظریں حالت دل کا اظہار ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں آپ کے دل کی محسوسات کی ریفلیکشن ہوتی ہیں. کمیونیکیشن میں الفاظ نہیں ہوتے, ایموشن بھی ہوتے ہیں, فیلنگ بھی ہوتی ہیں, سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتے ہیں, جذبے بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں, جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے لسنر, کیا آپ صرف اس کے الفاظ سن رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا صرف کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آگے سے آپ جواب دے سکیں, اس لیے کہ آگے سے آپ آرگیو کر سکیں, اس لیے کہ آگے سے آپ بحث کر سکیں, اس لیے کہ آگے سے آپ ہرا سکیں, یا آپ واقعی وہ سمجھنا چاہتے ہیں جو اس نے محسوس کیا ہے؟ اس نے محسوس کیا ہے کہ آپ نے میٹنگ میں اس سے کچھ نہیں پوچھا, اس نے محسوس کیا ہے کہ آپ نے میٹنگ میں اس کو اگنور کیا ہے, اس نے محسوس کیا ہے کہ اس کی رائے سننے کے بعد آپ نے ہوں ہاں نہیں کیا آگے سے, اس نے محسوس کیا ہے کہ 3 دن سے آپ کسی میٹنگ میں اس کو نہیں بلا رہے, اس نے محسوس کیا ہے کہ کھانے پہ جاتے وقت آپ نے اس کو نہیں پوچھا. یہ باتیں وہ آپ کو الفاظ میں نہیں کہے گا, یہ آپ نے ایز اے لیڈر, ایز اے باس, ایز اے کمیونیکیٹر سمجھنی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ کمیونیکیشن بولنے سے نہیں سٹارٹ ہوتا, سننے سے سٹارٹ ہوتا ہے. سننا کیسے؟ ایک سطح وہ ہوتی ہے کہ لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. بچہ مسئلہ لے کے آندا ہے, وہ لگا ہوتا ہے, ابا موبائل سے لگا ہوتا ہے, ہاں کیا کہہ دیا ہے, ہو گیا ہے. سر بچہ بیزار ہو جائے گا نا, بچہ نہیں آئے گا واپس, بچے کا دل توڑ دیا ہے, بچے کی سیلف اسٹیم خراب ہو گئی ہے, بچہ دوست ڈھونڈے گا, بچہ کسی اور کو بتائے گا, بچہ بیزار کر دیا ہے ہم نے, صرف اس لیے میں توجہ نہیں دیتی. دوسرا لیول وہ ہے کہ جو یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں, سن کو نہیں رہا. آپ 2-3 دفعہ کے بعد جانا چھوڑ دیں گے. یہ وہ بندہ ہے جو امپلائی کو نہیں جوڑ سکتا, بچوں کے دل نہیں لے سکتا, یہ ٹیمیں نہیں بنا سکتا. یہ پھر کہتے ہیں میں نے اولاد کے لیے کیا نہیں کیا, اولاد میری بات نہیں سنتی. آپ نے رشتوں میں انویسٹ نہیں کیا, آپ نے بیڈ پہ انویسٹ کیا ہے, آپ نے گھر پہ انویسٹ کیا ہے, آپ نے گاڑی پہ انویسٹ کیا ہے, آپ نے تعلیم پہ انویسٹ کیا ہے, آپ نے اس کی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز پہ انویسٹ کیا ہے, آپ نے اس کے دل میں جگہ نہیں بنائی, آپ نے وقت نہیں گزارا اس کے ساتھ, آپ نے اس کو معاف نہیں کیا, آپ نے اس کو انکنڈیشنل محبت نہیں دی. آپ نے نمبر اچھے آئے ہیں تو عزت کیا ہے, نمبر برے آئے ہیں تو بے عزتی کیا ہے. آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پرسن, آپ نے اس کو ایک سٹینڈرڈ دے کے ہمیشہ اس پہ پرکھا ہے. آپ نے بچے کو ایز اے بچہ گلے نہیں لگایا, آپ نے بچے کو بہت جگہ پہ سب کے سامنے ڈسکریج کیا ہے. بچے کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کر کے اس کی بےزتی کرنا اور زیادہ توہین ہے. بچے کو سمجھو تو صحیح, وہ ایسا ہے کہ اس کا موازنہ اس کے ساتھ ہو سکے, وہ ایسا ہے کہ وہ وہی کر سکے جو اس نے کیا ہے. بچہ ایک الگ یونیک ٹیلنٹ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ کا پرسنل کیس ہے, آپ کا یونیک کیس ہے. میں کیا کرتا ہوں, آپ کے کیس کو اپنی ماضی کی روشنی میں سنتا ہوں. میں تو اسٹوڈنٹ ہوتا سی تو میں انج کرتا, تو انج نہیں کر سکتا. جب میں آپ کی ذاتی کہانی کو اپنے ماضی کی روشنی میں پرکھوں گا تو مغالطے پیدا ہوں گے, تو پھر میں غلط ڈیسیژنز کروں گا, پھر میں رائٹ اور رانگ کی ججمنٹس دوں گا, پھر میں آپ کی بات کو انٹرپریٹ کروں گا اپنے ماضی میں لے جا کے. یار تو آپ کی یونیک کہانی ہے, یونیک ٹیلنٹ ہے, یونیک پیشن ہے, یونیک مسئلہ ہے. آپ کی نفسیاتی صحت مختلف ہے, آپ کے نروس کی طاقت مختلف ہے, آپ کی کمیونیکیشن کی صلاحیت مختلف ہے. اس سارے پیرائے کے اندر جب ایک لسنر بیٹھتا ہے نا کسی کو سننے, پھر وہ سمجھ پاتا ہے. جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو یہ پہلا پروسیس ہوا کہ آپ نے ڈائیگنوز صحیح کر لیا. اب آپ پریسکرائب کریں گے اس آدمی کے مطابق, اپنی طبیعت, اپنے مزاج. دیکھیں صبح بےزتی کرتے ہیں, شام سوری کرتے ہیں, جی کیا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے غصہ آیا ہوا تھا.
یار میں ریسپانسیبل ہوں اس بات کا کہ تمہیں غصہ آیا ہوا تھا, میری تو عزت نفس مجروح ہوئی ہے نا, سیلف اسٹیم گری ہے. یاد رکھیے گا, انسان کو سمجھا جائے یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے. جن گھروں میں عورتوں کو, بچوں کو, محکوم کو, جن اداروں میں امپلائی کو سمجھا نہیں جاتا, ان کی نفسیاتی صحت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہوتا ہے, ان کی خود اعتمادی بکھر رہی ہوتی ہے, ان کی سینسیٹیوٹی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کا میرٹ انجر ہو رہا ہوتا ہے. صرف سمجھنا ہی تو تھا, ایکنالج کرنا تھا. کاؤنسلنگ کا یہ فائدہ ہے, سب کو سنیں, سمجھیں, اپریشیٹ کریں کہ شکریہ آپ نے یہ کہا. یار جو آدمی آپ سے آ کے گلے کر رہا ہے شکریہ ادا کریں, پیٹ پیچھے نہیں کر رہا. آپ کے سامنے آپ کو اس میں بھی گڈنس دیکھنی آتی ہو. جب آپ کو انسانوں میں گڈنس دیکھنی آ جائے تو آپ ہر آدمی کا پوٹینشیل پہچان کے اس کی جگہ پہ لگا دیں گے. پھر اے بی کی شکایت لے کے آئے گا, لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شکایتیں بھی درست ہیں, پھر بھی اس میں کچھ پوٹینشیل بھی ہے. آپ اس کے پوٹینشیل کے مطابق جگہ پہ لگا دیں گے, جہاں وہ مسئلہ کرتا ہے وہاں سے ہٹا دیں گے, بجائے کہ یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے. آرڈر پہ بندے تیار کرائیں. مطلب آپ کون سا کوئی جبریل علیہ السلام کے کزن ہیں, بھئی صرف آپ معصوم ہیں اور سارے خراب ہیں. ہر آدمی میں خیر ہوتی ہے, خیر دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اب ہم نے اس ہیومن ریسورسز کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, دوبارہ سے ان کی سننی ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کے انٹرسٹ کو اندر رکھ کے پلان بنانا ہے, مشاورت میں شامل کرنا ہے, پھر واپس انہیں کام پہ جانے دیں. پھر یہ نہیں کہ ایک بار ٹریننگ ہو گئی ہے, سیشن ہو گیا ہے, اب یہ سارے زندگی موٹیویٹڈ رہیں گے. بعض بندے 15 منٹ, بعض بندے 2 گھنٹے, بعض بندے 1 ہفتہ, اس کے بعد یہ واپس اس حالت پہ آ جائیں گے. پھر دوبارہ یہ سیشن دوبارہ ہوگا, اور یہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے زندگی دینی نا ادارے کو, ٹرسٹ پھیلائیں, ایمانداری سے کام کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, آتے جاتے تھپکی لگائیں, آپ دیکھیں ماحول کتنا امپروو ہو جاتا ہے. لوگ قربانی دیں گے چپ کر کے.